بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بلکہ اسی گزشتہ سے پیوستہ ہے. آگے چلے. وزیر ان سخن بشنید تو ان و کرہن پسندید. وزیر نے یہ بات سنی تو ان کرہن پسند کی، یعنی چاہتے نہ چاہتے. تو ان چاہتے، کرہن نہ چاہتے، پسندید پسند کی. وبر حسن رأی ملک آفرین خواند. یہ لکھا ہے وبر حسن رأی ملک آفرین وبر حسن رأی ملک آفرین خواندو گفت. اور بادشاہ کی رائے، بادشاہ کے نقطۂ نظر کی خوبی پر آفرین کلمہ تعریف بولا اور کہا. خواند، یہاں خواند کا ویسے مطلب ہوتا ہے پکارا. آفرین پکارا اور کہا. تو آفرین بولا اور کہا. آگے کیا ہے؟ آنچے خداوند دام ملک فرمود. جو کچھ خداوند آپ کا ملک، آپ کا اقتدار ہمیشہ رہے، آپ کا ملک ہمیشہ رہے. جو کچھ خداوند آپ کا ملک، جو کچھ آقا آپ کا ملک، آپ کا اقتدار ہمیشہ رہے نے فرمایا ہے، عین حقیقت است، بالکل حقیقت ہے، بالکل سچ ہے، بالکل سچی بات ہے. آگے اس کے بعد ہے عین حقیقت است کہ عین حقیقت است، عین حقیقت است کہ اگر در صحبت آن بدان تربیت یافتی. ہاں، کہ اگر در آن بدان صحبت یافتی. آگے کہ اگر در آن بدان صحبت یافتی، صحبت آن بدان تربیت یافتی. کہ اگر در صحبت آن بدان تربیت یافتی، طبیعت ایشان گرفتی. طبیعت ایشان، جی طبیعت ایشان گرفتی. و یکی از ایشان شدی. بس یہ پیچھے دوبارہ عین حقیقت نہیں کہ اگر در صحبت آن بدان گفت کے بعد گفت اس نے کہا، یعنی آفرین خواندو گفت. اس نے آفرین بولا، کلمہ تعریف واہ واہ بولا اور کہا. آنچ خداوند آپ کے ملک کو پائیداری ملے، آپ کا ملک ہمیشہ رہے، آپ کا اقتدار ہمیشہ رہے نے جو کچھ فرمایا وہ عین حقیقت ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے، بالکل سچی بات ہے. کہ اگر کے بعد کہ اگر ان ہی ہے نا، اگر ان در صحبت، اگر در صحبت آن بدان، کہ اگر یہ لڑکا در صحبت آن بدان تربیت یافتی، ان بدوں کی صحبت میں تربیت پاتا، طبیعت ایشان گرفتی، ان کا مزاج اپنا لیتا، اور وہ یکی از ایشان شدی، اور انہی میں سے ایک بن جاتا، انہی میں سے ایک ہو جاتا، اور انہی میں سے ایک فرد ہو جاتا، انہی کا حصہ بن جاتا. اچھا، اس میں پیچھے ہے وزیر سے آگے. وزیر طعن و کرہن، وزیر ان سخن بشنید. وزیر شنید، وزیر نے سنا، ان سخن یہ بات. طعن و کرہن، چاہتے نہ چاہتے، طعن چاہتے، کرہن نہ چاہتے. اچھا، طعن خوشی خوشی اور کرہن ناپسندیدگی کے ساتھ. اسے آپ بادل ناخواستہ کا ترجمہ سے بھی ادا کر سکتے ہیں.
پسندید اس نے پسند کیا، پسندیدن سے پسندید. اچھا، وبر حسن رائے ملک، حسن رائے ملک مرکب اضافی ہے، بر اس پر اب پریپوزیشن ہے. آفرین کلمہ تعریف ہے، خواند خواندن سے، خواندن پڑھنا پکارنا، تو یہاں خواند بولنا کے معنی میں ترجمہ لے جائیں. گفت اس نے کہا کے بعد ہے کہ اگر، آگے جو اگر کے بعد نا یافتی، گرفتی، شدی، یہ سب ماضی استمراری کے صیغے ہیں. فعل ماضی استمراری، ماضی استمراری نہیں، یہ ماضی شرطی کے صیغے. استمراری جو ہے نا یہ سہون ادا ہو گیا. فعل ماضی شرطی کے صیغے. فعل ماضی مطلق، قریب، بعید، استمراری، شرطی اور تمنائی، اور شکیہ بھی ہوتا ہے. تو شرطی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کے بعد آپ فعل ماضی مطلق کے صیغے میں چھوٹی یا کا اضافہ کرتے ہیں. رفت، رفتندی، اور اس میں رفتمی. ٹھیک ہے، رفت کے بعد مثال کے طور پہ آپ چھوٹی یہ رفتی بنائیں، اگر او رفتی، اگر ایشان رفتندی، اور اگر من رفتمی. باقی جو 3 صیغے ہیں ان میں یہ مثلا رفتیم آخری صیغے سے دیکھیں، رفتیم کے ساتھ نہیں لگاتے، اور اسی طرح رفتی اور رفتیدی نہیں کرتے، رفتی اور رفتید. یعنی پہلا صیغہ فعل ماضی، پہلا صیغہ واحد غائب، اس کے آخر میں یہ لگاتے ہیں. مثلا رفتن سے رفت دیکھیں، وہ گیا، تو اگر رفتی، اگر وہ گیا ہوتا، اگر وہ جاتا. اگر ایشان رفتندی، اس کے بعد جو دوسرا صیغہ ہے جمع غائب کا، واحد غائب کے آخر میں بھی یا لگاتے ہیں، جمع غائب کے آخر میں بھی یا لگاتے ہیں. تو اگر ایشان رفتندی، اگر وہ سب لوگ گئے ہوتے یا اگر وہ جاتے. اسی طرح اگر تو رفتی اور اگر شما رفتید، ان کے ساتھ یہ لگانے کی، یعنی واحد حاضر اور جمع حاضر کے صیغوں کے ساتھ یہ لگانے کی ضرورت نہیں. آگے واحد متکلم کے ساتھ یہ لگاتے ہیں، اگر من رفتمی، اگر میں کیا ہوتا، اگر میں جاتا. یہ میں نے آپ کو فعل ماضی شرطی بنانے کا طریقہ بتا دیا کہ اگر کے ساتھ یہ 3 صیغے ہیں، ان میں آپ یا کا اضافہ کرتے ہیں. صیغہ واحد غائب، جمع غائب، اور پھر آگے صیغہ واحد متکلم. صیغہ واحد، ان کے ساتھ آپ یا لگاتے ہیں، اور آگے صیغہ واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم کے ساتھ یہ یا نہیں لگائیں گے. آپ یہ لیکچر سن کے فعل ماضی شرطی کی گردان اس طرح لکھیں گے رفتن سے. آگے چلیں بھائی، کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ اما بندہ یکی از ایشان شدی، انہی میں سے ایک ہو جاتا. صحبت کا ترجمہ صحبت ہی اردو میں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ رہنا، یہ صحبت ہے. یافتن پانا. اچھا آگے کیا ہے؟ طبیعت. طبیعت مزاج ہے، اصل میں اس کا ترجمہ مزاج، مزاج کریں گے آپ. طبیعت فطرت کے معنی میں بھی آتا ہے. ہماری اردو میں جو ہے نا وہ یہ فارسی کے اسی طبیعت سے طبیعت کا لفظ رائج ہے. یہ طبیعت عربی سے آیا ہے. طبعتن، طبعیتن اور طبیعتن. اس سے طبیعتن سے پھر آتا ہے
طبائع، ان الطبائع مختلفۃ، طبیعتوں میں یعنی مزاجوں میں اختلاف ہوتا ہے، مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ آگے اس کے بعد ہے شعر ہے، اما بندہ امیدوار است اما البتہ تاہم بندہ امیدوار است، بندہ یہ امید رکھتا ہے کہ در صحبت صالحان، کہ در صحبت صالحان تربیت پذیرت، کہ یہ نیک لوگوں کی صحبت میں تربیت حاصل کرے گا، نیک لوگوں کی صحبت میں تربیت قبول کرے گا، تربیت پائے گا، جی تربیت پذیر ہوگا، یہ نیک لوگوں کی صحبت میں تربیت پذیر ہوگا۔ یہ ترقی پذیر سے آپ تربیت پذیر سمجھ لیں کہ تربیت پذیر ہوگا، تربیت حاصل کرتا رہے گا۔ آگے وخوی خردمندان گیرد، وخوی خردمندان گیرد، اور عقل مندوں کی خو خصلت، خو عادت، خصلت اپنا لے گا، گیرد اپنا لے گا۔ آگے کہ ہنوز طفلست، کہ ہنوز طفلست، کیونکہ یہ ابھی بچہ ہے، ہنوز طفلست کیونکہ یہ ابھی بچہ ہے۔ پھر وسیرت بغی، وسیرت بغی و عناد در نہادے او متمکن نشدے، اور سرکشی و عداوت، سرکشی اور دشمنی کی سیرت، اور اس کی فطرت میں جاگزین نہیں ہوئی، اس کی طبیعت میں ابھی سرکشی اور دشمنی کی، سرکشی اور دشمنی کی کیا ہے یار سیرت، سرکشی اور دشمنی والا طرز زندگی اس کی فطرت میں جاگزین نہیں ہوا۔ سرکشی اور دشمنی کے طرز زندگی نے، دشمنی کے حامل، سرکشی دشمنی کے حامل طرز زندگی نے ابھی اس کی فطرت میں قرار نہیں پکڑا، قرار نہیں پکڑا، قرار جاگزین نہیں ہوا۔ یہ ترجمہ اس طرح صحیح رہے گا۔ آگے اس کے بعد ہے در خبر است، حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الملہ یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ یہاں اس میں رہبر فارسی میں یحودانہ یمجسانہ ینصرانہ اگر لکھا ہے نا، ہے کے بعد ہے کے اوپر الٹا پیش، تو یہ غلط ہے۔ یہ تثنیہ کے صیغے ہیں، یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اور تثنیہ کے یہ صیغے پیچھے ابوان ہے، اصل میں ابوان والدین کے معنی میں، تو ابوان ماں باپ دو ہیں، تو وہ دونوں اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تثنیہ کے صیغوں کے ساتھ جب آپ اسم ضمیر متصل صیغہ واحد غائب لاتے ہیں، ہو یا ہما بھی لے آئیں، تثنیہ غائب بھی لے آئیں، یا جمع غائب بھی لے آتے ہیں، تو یا وہ مذکر کے صیغے، اسی طرح تثنیہ مؤنث یا جمع مؤنث اسم ضمیر متصل کے یہ 5 صیغے لائیں گے تو ان صیغوں میں زیر آئے گی ہے کے نیچے، مثلا یحودان ہی، یحودان ہو غلط ہے، یحودان ہما، یحودان ہم، یحودان ہما تثنیہ مؤنث کا، اور یعنی تثنیہ مؤنث کا صیغہ ایک ہی ہے، یعنی وہ مانن مذکر ہے، مانن مؤنث ہے، لیکن شکلن حیتن
وہ ایک ہی ہے. اس طرح ہم کہیں کہ میں نے جو پہلے 5 بولا اس کو آپ 4 سمجھ لیں. 4 صیغے اسی طرح کے آتے ہیں. وہ جو واحد مؤنث کا صیغہ ہے وہ تو اسی طرح رہتا ہے جیسے کہ وہ اپنی حیت میں اصلاً ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کسی بھی صورت میں. تو یہ یحودانہما اور یحودانہن اصل میں کیا تھا؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن. تو اس میں ہو ہی ہو گیا، ہما ہما بن گیا، ہم ہم ہو گیا. اسی طرح ہنہ کی شکل اختیار کر گیا. ہاں تو اسے کیا کریں گے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْمِلَّةِ. اچھا یہ علی الملت بھی آتا ہے بعض حدیث میں، تو یہاں الفطرتی ہے کیونکہ حدیث میں ہے کل مولود، ہر پیدا ہونے والا، یولد علی الفطرتی، اپنی فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے، اپنی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. تو یہ اس کے والدین ہیں فَأَبَوَاهُ، پھر اس کے والدین، پھر ابواہ اس کے والدین. یہ اصل میں ابوان، ٹھیک ہے، ابوان ہے. تو یہ ابوان جب کوئی اسم تثنیہ کے صیغے میں ہوتا ہے تو اس کے بعد جب ہم اسم ضمیر متصل لاتے ہیں تو اس کا تثنیہ، اس کی علامت تثنیہ میں الف نون ہے تو نون ختم کر دیتے ہیں، الف رہے گا، تثنیہ کا الف رہے گا اور نون اڑا دیا جائے گا. اصل میں تھا ابوان ہی ہونا چاہیے اسے، ابوان ہی، لیکن نون اڑ گیا کیونکہ ابوا ابن سے باپ، اور باپ سے اشارہ ماں کی طرف بھی ہے، تو ابن سے تثنیہ کا صیغہ ابوان بنا لیا گیا. تو یہ نون اڑ گیا تثنیہ کا اور صرف الف رہ گیا ابوا. اور اس صورت میں جو ہا ہے وہ ہا اسم ضمیر متصل صیغہ واحد غائب، یا ہما یا ہم، وہ اپنی جگہ اپنی شکل میں برقرار رہیں گے. وہ جو پہلے بات کی ہے نا وہ فعل مضارع کے تناظر میں کی ہے، جیسا کہ مثال میں ہے یحودان فعل مضارع ہے، ینصران فعل مضارع ہے، یمجسان فعل مضارع ہے. ایسے فعل مضارع کے بعد ظاہر ہے جو اسم ضمیر متصل صیغہ واحد غائب، تثنیہ غائب، جمع غائب، مذکر مؤنث جو بھی آئے گا وہ مفعول ہوگا، اس کا مضارع کا مفعول ہوگا. تو مضارع تثنیہ کے بعد، مضارع میں صیغہ تثنیہ کے بعد جو بھی اسم ضمیر متصل واحد غائب، تثنیہ، جمع، مذکر مؤنث آئے گا وہ زیر کے ساتھ لکھا جائے گا. یہ جو ہو انہوں نے لکھا ہے یہ غلط ہے. البتہ جب تثنیہ اسم ہوتا ہے، تثنیہ جب اسم ہوتا ہے تو اس میں نون اڑا دیا جاتا ہے، باقی اور کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نہ باقی الفاظ میں نہ پھر بعد میں وہ جو ضمیر لائی جاتی ہے اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے. تو فَأَبَوَاهُ، پھر ابواہ اس کے ماں باپ، یحودانہ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، وَيُنَصِّرَانِهِ اس کو عیسائی بنا لیتے ہیں، وَيُمَجِّسَانِهِ اس کو مجوسی بنا لیتے ہیں. تو یہ واو بول کر اشارہ اس میں یا کی طرف، یعنی اس کے والدین اس کو یا یہودی بنا لیتے ہیں، یا عیسائی بنا لیتے ہیں، یا مجوسی بنا لیتے ہیں. ماں باپ عیسائی ہوں تو وہ اس کو عیسائی بنا لیں گے، ماں باپ یہودی ہوں گے تو وہ اس کو یہودی بنا لیں گے، ماں باپ مجوسی ہوں گے تو وہ اس کو مجوسی بنا لیں گے.
یہ عربی متن ہے حدیث کا. تو یحودان، ینصران اور یمجسان، دونوں یہ تینوں افعال مضارع افعال ہیں. اس میں اصل ہے یحود، یحودان، یحودون. آپ گردان مکمل سمجھ سکتے ہیں. آگے چلے بھائی، کیا لکھا کہتا ہے جی. بابداں یار گشت ہم سر لوت. بابدن یار گشت ہم سر لوت. اچھا، خاندان نبوتش گم شد. لوت کی بیوی برے لوگوں کی ساتھی بن گئی، تو نتیجتاً اس سے نبوت کا خاندان چھٹ گیا، گم ہو گیا، کھو گیا. نبوت کا خاندان اس سے کھو گیا، اس سے گم ہو گیا. اچھا، یہاں ترجمے ایک دو غلط ہیں، وہ ذرا دیکھ لو، وہ ذرا وہ نکالو. وہ قاضی سجاد کی کتاب بھی دیکھو، جی اس میں کیا لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں خاندان انہوں نے لکھا پسر نوح بابداں بنشست. پسر نوح بابداں بنشست خاندان نبوتش گم شد. کیا لکھتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بروں کے ساتھ نشست و برخاست اختیار کی، ہاں، اس سے نبوت کا خاندان چھٹ گیا. اچھا، یہ جو حسرت صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے، میرا خیال یہ دیکھیں کیا، یہ تو صحیح ہے. اس شعر میں جو ہے نا اختلاف ہے. بعض متون میں پسر نوح بابدن بنشست، کہ نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کا ہم نشیں بن گیا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، تو اس سے نبوت کا خاندان چھٹ گیا، نبوت کا خاندان اس سے کھو گیا. جی، اس کے بعد ہے انہوں نے تو کیا ترجمہ کیا؟ راہبر فارسی والوں نے کیا ہے سر جی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی تو نبوت کا سلسلہ اس کے خاندان سے ختم ہو گیا. نبوت کا سلسلہ اس کے خاندان سے ختم ہو گیا. یہ ترجمہ تو بالکل ہی غلط ہے. نبوت کا سلسلہ اس کے خاندان سے ختم ہو گیا، یہ مصرع نہیں بتا رہا. اور معین فارسی والوں نے کیا ہے جی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو وہ خاندان نبوت سے نکل گیا. وہ خاندان نبوت سے نکل گیا، یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے. یعنی وہ خاندان نبوت سے نکل گیا، یہ ترجمہ غلط ہے. خاندان نبوتش گم شد، یعنی خاندان نبوت از او گم شد، اس سے، یہ از او ہے اصل میں، خاندان نبوت گم شد ہے اصل میں. تو یہ شین جو ہے نا یہ ہے از بھائی، اس سے گم ہو گیا، اس سے چھوٹ گیا خاندان نبوت کا خاندان. چلیں جی، آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے سگے اصحاب کہف روزی چند. سگے اصحاب کہف روزی چند. اصحاب کہف کے کتے نے چند روز پے نیکاں گرفت و مردم شد، نیک لوگوں کا پیچھا پکڑا اور انسانوں جیسا بن گیا. مردم شد، یہاں مردم جب ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد سب یعنی انسانی مخلوق ہے، انسانی، سب کے سب انسان مراد ہیں. تو مردم شد، مردم جو ہے نا وہ واحد نہیں ہے، وہ جمع کے پیرائے میں ہے، تو انسانوں جیسا ہو گیا. مردم بول کے انسانوں جیسا ہونے کی طرف اشارہ ہے. اچھا، انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ پئی گرفتن پیچھا پکڑنا، یعنی پیچھے ہو لینا، پیروی کرنا. پئی گرفتن پیروی کی، نیکوں کی پیروی کی اس نے اور انسانوں جیسا ہو گیا. نیک لوگوں کے پیچھے پیچھے رہا، نیک لوگوں پئی گرفتن پیچھے پیچھے رہنا، پئی نیکاں گرفتو پیچھے پیچھے رہا تو انسانوں جیسا ہو گیا. کیا لکھتے ہیں؟ راہبر فارسی والے لکھتے ہیں اصحاب کہف کا کتا چند
چند دن نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو وہ آدمیوں جیسا معزز ہو گیا. آدمیوں جیسا معزز، وہ آدمیوں کی طرح ہو گیا. وہ کافی معزز، اگر آپ نہ بھی کریں تو وہ معزز اصل میں تشریحی ترجمہ ہے. جی رابر فارسی کیا کہتے ہیں؟ معین فارسی والے کہتے ہیں اصحاب کہف کا کتا چند روز نیک لوگوں کے پیچھے چلا تو انسان کا درجہ پا گیا. انسان کا درجہ پا گیا، وہی انسانوں جیسا ہو گیا. اور آگے قاضی سجاد حسین صاحب کہتے ہیں ہاں اصحاب کہف کے کتے نے چند روز نیکوں کی صحبت اختیار کی، ہاں آدمی بن گیا. آدمی بن گیا، آدمیوں جیسا ہو گیا. پھر آگے کیا لکھا ہے بھائی؟ یہ یہ بھی جزم ہو گیا. بند کرو.